عبداللہ بن نمیر نے ہشام سے سابقہ سند سے روایت کی کہ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے دور جاہلیت میں 100 غلام آزاد کیے تھے اور 100 اونٹ سواری کے لیے مستحقین کو دیے تھے۔ پھر اسلام لانے کے بعد دوبارہ 100 غلام آزاد کیے اور 100 اونٹ سواری کے لیے دیے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آگے مذکورہ بالا حدیث کے مطابق بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 326۔ عبداللہ بن ادریس، ابو معاویہ اور وکیع نے عامش سے حدیث سنائی۔ انہوں نے ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ جب یہ آیت اتری، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہیں کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر یہ آیت گراں گزری اور انہوں نے گزارش کی، ہم میں سے کون ہے جو اپنے نفس پر ظلم نہ کرتا ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آیت کا مطلب وہ نہیں جو تم سمجھتے ہو۔ ظلم وہ ہے جس طرح لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، اے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 327۔ اسحاق بن ابراہیم اور علی بن حشرم نے کہا، ہمیں عیسیٰ بن یونس نے خبر دی۔ نیز منجاب بن حارث تمیمی نے کہا، ہمیں ابن مسہر نے خبر دی۔ نیز ابو قریب نے کہا، ہمیں ابن ادریس نے خبر دی۔ پھر ان تینوں یعنی عیسیٰ، ابن مسہر اور ابن ادریس نے اعمش سے اسی سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی۔ ابو قریب نے کہا، ابن ادریس نے کہا، پہلے مجھے میرے والد نے ابان بن تغلب سے اور انہوں نے اعمش سے روایت کی، پھر میں نے یہ روایت خود انہی یعنی اعمش سے سنی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 328۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ اس پر تمہارا محاسبہ کرے گا، پھر جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر یہ بات انتہائی گراں گزری۔ کہا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، پہلے ہمیں ایسے اعمال کا پابند کیا گیا جو ہماری طاقت میں ہے، نماز، روزہ، جہاد اور صدقہ، اور اب آپ پر یہ آیت اتری ہے جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم وہی بات کہنا چاہتے ہو جو تم سے پہلے دونوں اہل کتاب نے کہی؟ ہم نے سنا اور نافرمانی کی، بلکہ تم کہو ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ اے ہمارے رب، تیری بخشش چاہتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ جب صحابہ یہ الفاظ دہرانے لگے اور ان کی زبانیں ان الفاظ پر رواں ہو گئی، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدایت پر ایمان لائے جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل کی گئی، اور سارے مومن بھی سب ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، اور کہا ہم ایمان لانے میں اس کے رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ اے ہمارے رب، تیری بخشش چاہتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ چنانچہ جب انہوں نے یہ مان کر اس پر عمل کیا تو اللہ عز و جل نے اس آیت کے ابتدائی معنی منسوخ کرتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی، اللہ کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اس نے جو نیکی کمائی اور جو برائی کمائی اس کا وبال اسی پر ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کریں تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ اللہ نے فرمایا، ہاں۔ انہوں نے کہا، اے ہمارے پروردگار، اور ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے ان لوگوں پر ڈالا جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، ہاں۔ پھر کہا، اے ہمارے رب، ہم سے وہ چیز نہ اٹھوا جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں۔ اللہ نے فرمایا، ہاں۔ پھر کہا، اور ہم سے درگزر فرما اور ہم میں بخش دے اور ہم پر مہربانی فرما، تو ہی ہمارا کارساز ہے، بس تو کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اللہ نے فرمایا، ہاں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 329۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، جب یہ آیت نازل ہوئی
تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اس کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ اس پر تمہارا مواخذہ کرے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا، اس سے صحابہ کے دلوں میں ایک چیز یعنی شدید خوف کی کیفیت کہ احکام الہی کے اس تقاضے پر عمل نہ ہو سکے گا در آئی، جو کسی اور بات سے نہیں آئی تھی۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اور ہم نے تسلیم کیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا، اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان ڈال دیا اور یہ آیت اتاری، اللہ تعالیٰ کسی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اسی کے لیے ہے جو اس نے کمایا اور اسی پر وبال پڑتا ہے اس برائی کا جس کا اس نے ارتکاب کیا۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ اللہ نے فرمایا، میں نے ایسا کر دیا۔ اے ہمارے رب، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جیسا کہ تو نے ان لوگوں پر ڈالا جو ہم سے پہلے تھے۔ فرمایا، میں نے ایسا کر دیا، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مولا ہے۔ اللہ نے فرمایا، میں نے ایسا کر دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 330۔ ابو عوانہ نے قتادہ سے حدیث سنائی، انہوں نے زرارہ بن اوفا سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کی ان باتوں سے درگزر فرمایا ہے جو وہ دل میں اپنے آپ سے کریں جب تک وہ ان کو زبان پر نہ لائیں یا ان پر عمل نہ کریں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 331۔ سعید بن ابی عروبہ نے قتادہ سے، انہوں نے زرارہ بن اوفا سے اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کی ان باتوں سے درگزر فرمایا ہے جو وہ دل میں اپنے آپ سے کریں جب تک اس پر عمل یا کلام نہ کریں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 332۔ مسعر، ہشام اور شیبان سب نے قتادہ سے سابقہ سند کے ساتھ اسی حدیث کی طرح روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 333۔ اعرج نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے فرمایا، جب میرا بندہ کسی برائی کا قصد کرے تو اس کو اس کے نامہ اعمال میں نہ لکھو، اگر وہ اس کو کر گزرے تو اسے ایک برائی لکھو، اور جب کسی نیکی کا قصد کرے تو اس کو ایک نیکی لکھ لو، پھر اگر اس پر عمل کرے تو 10 نیکیاں لکھو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 334۔ علا کے والد عبد الرحمن بن یعقوب نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب میرا بندہ کسی نیکی کا قصد کرے اور اس کو عمل میں نہ لائے تو میں اس کے لیے ایک نیکی لکھوں گا، پھر اگر وہ اسے کر لے تو میں اس کو 10 سے 700 گنا تک لکھوں گا، اور جب میرا بندہ کسی برائی کا قصد کرے اور اس کو عمل میں نہ لائے تو اس میں اس بندے کے خلاف نہیں لکھوں گا، پھر اگر وہ اس پر عمل کرے تو میں ایک برائی لکھوں گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 335۔ حمام بن منبہ نے روایت کرتے ہوئے کہا، یہ وہ حدیثیں ہیں جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنائی۔ پھر انہوں نے کچھ احادیث ذکر کی، ان میں سے ایک یہ ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب میرا بندہ دل میں یہ بات کرتا ہے کہ وہ نیکی کرے گا تو میں اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہوں جب تک عمل نہ کرے، پھر اگر اس کو عمل میں لے آئے تو میں اسے 10 گنا لکھ لیتا ہوں، اور جب دل میں برائی کرنے کی بات کرتا ہے تو میں اسے معاف کر دیتا ہوں جب تک اس پر عمل نہ کرے، جب وہ اس کو عمل میں لے آئے تو میں اسے اس کے برابر یعنی ایک ہی برائی لکھتا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں نے کہا، اے رب، یہ تیرا بندہ ہے، برائی کرنا چاہتا ہے اور اللہ اس کو خوب دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس پر نظر رکھو، بس اگر وہ برائی کرے تو اس کے برابر یعنی ایک برائی لکھ لو، اور اگر اس کو چھوڑ دے تو اس کے لیے اسے ایک نیکی لکھو، کیونکہ اس نے میری خاطر اسے چھوڑا ہے۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے ایک انسان اپنے اسلام کو خالص کر لیتا ہے تو ہر نیکی جو وہ کرتا ہے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک لکھی جاتی ہے، اور ہر برائی جو وہ کرتا ہے اسے اس کے لیے ایک ہی لکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ سے جا ملتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 336۔ ابن سیرین نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی نیکی کا ارادہ کیا پھر اس پر عمل نہیں کیا اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور جس نے کسی نیکی کا ارادہ کر کے اس پر عمل بھی کیا اس کے لیے 10 سے 700 گنا تک نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جس نے کسی برائی کا ارادہ کیا لیکن اس کا ارتکاب نہیں کیا تو وہ نہیں لکھی جاتی، اور اگر اس کا ارتکاب کیا تو وہ لکھی جاتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 337۔ عبد الوارث نے جعد ابو عثمان سے حدیث سنائی، انہوں نے کہا ہمیں ابو رجا اتاردی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے حدیث سنائی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ان حدیث میں سے جنہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عز و جل سے روایت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں لکھی ہیں، پھر ان کی تفصیل بتائی ہے کہ جس نے کسی نیکی کا ارادہ کیا پھر وہ نیکی نہیں کی تو اللہ نے اسے اپنے ہاں ایک پوری نیکی لکھ دی، اور اگر نیکی کا ارادہ کیا پھر وہ نیکی کر ڈالی تو اللہ عز و جل نے اسے اپنے ہاں 10 سے 700 گنا یا اس سے زیادہ گنا تک لکھ لیا، اور اگر اس نے برائی کا ارادہ کیا پھر اس کا ارتکاب نہ کیا تو اللہ نے اسے اپنے ہاں ایک پوری نیکی لکھی، اور اگر اس نے برائی کا ارادہ کیا اور اس کو کر ڈالا تو اللہ نے ایک برائی لکھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 338۔ جعفر بن سلیمان نے جعد ابو عثمان سے عبد الوارث کی حدیث کے ہم معنی روایت کی اور یہ اضافہ کیا یا اللہ نے اسے مٹا دیا، اور اللہ کے ہاں صرف وہی ہلاک ہوتا ہے جو خود ہلاک ہونے والا ہے، یعنی کہ اللہ کے اس قدر فضل و کرم کے باوجود تباہی سے نہ بچ سکا۔ جعفر بن سلیمان نے جعد ابو عثمان سے عبد الوارث کی حدیث کے ہم معنی روایت کی اور یہ اضافہ کیا یا اللہ نے اسے مٹا دیا، اور اللہ کے ہاں صرف وہی ہلاک ہوتا ہے جو خود ہلاک ہونے والا ہے کہ اللہ کے اس قدر فضل و کرم کے باوجود تباہی سے نہ بچ سکا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 339۔ سہیل نے اپنے والد سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ لوگ حاضر ہوئے اور آپ سے پوچھا ہم اپنے دلوں میں ایسی چیزیں محسوس کرتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ان کو زبان پر لانا بہت سنگین سمجھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے واقعی اپنے دلوں میں ایسا محسوس کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی صریح ایمان ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 340۔ اعمش نے ابو صالح سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 341۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وسوسے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو خالص ایمان ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 342۔ سفیان نے ہشام سے حدیث سنائی، انہوں نے اپنے والد یعنی عروہ سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ ہمیشہ ایک دوسرے سے فضول سوالات کرتے رہیں گے یہاں تک کہ یہ سوال بھی ہوگا کہ اللہ نے سب مخلوق کو پیدا کیا ہے تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ جو شخص ایسی کوئی چیز دل میں پائے تو کہے میں اللہ پر ایمان لایا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 343۔ ابو سعید مؤدب نے ہشام بن عروہ سے اسی سند کے ساتھ روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور کہتا ہے آسمان کو کس نے پیدا کیا، زمین کو کس نے پیدا کیا؟ تو وہ جواب میں کہتا ہے اللہ نے،
پھر اوپر والی روایت کی طرح بیان کی اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا کے الفاظ کا اضافہ کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 344۔ ابن شہاب کے بھتیجے محمد بن عبداللہ بن مسلم نے اپنے چچا محمد بن مسلم زہری سے حدیث سنائی۔ انہوں نے کہا مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کے پاس شیطان آ کر کہتا ہے کہ فلاں فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، یہاں تک کہ اس سے کہتا ہے تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا۔ جب بات یہاں تک پہنچے تو وہ اللہ سے پناہ مانگے اور مزید سوچنے سے رک جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 345۔ عقیل بن خالد نے کہا کہ ابن شہاب نے کہا مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کے پاس شیطان آتا ہے اور کہتا ہے فلاں فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، حتیٰ کہ اسے کہتا ہے تیرے رب کو کس نے پیدا کیا۔ سو جب بات یہاں تک پہنچے تو اللہ کی پناہ مانگے اور رک جائے۔ یہ حدیث ابن شہاب کے بھتیجے کی بیان کردہ حدیث کے مانند ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 346۔ عبد الوارث بن عبد الصمد کے دادا عبد الوارث بن سعید نے ایوب سے، انہوں نے محمد بن سیرین سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ تم سے ہمیشہ علم کے بارے میں سوال کریں گے یہاں تک کہ یہ کہیں گے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ ابن سیرین نے کہا اس وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک آدمی کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے تو کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، مجھ سے 2 آدمیوں نے یہی سوال کیا تھا اور یہ تیسرا ہے، یا کہا مجھ سے ایک آدمی نے پہلے یہ سوال کیا تھا اور یہ دوسرا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 347۔ اسماعیل بن علیہ نے ایوب سے، انہوں نے محمد سے روایت کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا لوگ ہمیشہ سوال کرتے رہیں گے۔ باقی حدیث عبد الوارث کی حدیث کی مانند ہے، تاہم انہوں نے سند میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں کیا، لیکن آخر میں یہ کہا ہے اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 348۔ ابو سلمہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ لوگ ہمیشہ تم سے سوال کرتے رہیں گے حتیٰ کہ کہیں گے یہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے تو اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا پھر ایک دفعہ جب میں مسجد میں تھا تو میرے پاس کچھ بد دعائے اور کہنے لگے اے ابو ہریرہ یہ اللہ ہے، پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے۔ ابو سلمہ نے کہا تب انہوں نے مٹھی میں کنکر پکڑے اور ان پر پھینک کے اور کہا اٹھو اٹھو یہاں سے جاؤ، میرے خلیل یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سچ فرمایا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 349۔ یزید بن عاصم نے کہا میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً لوگ تم سے ہر چیز کے بارے میں سوال کریں گے یہاں تک کہ کہیں گے اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر اس کو کس نے پیدا کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 350۔